بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوٹ کہانی کے ساتھ میں ہوں بشارت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ڈیجیٹل آفیشیل ٹی وی. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق صبح 10 بجے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رینجرز کی بڑی تعداد موجود تھی. مجھے دھچکا سا لگا کہ شاید آج کوئی اہم کیس کی سماعت بھی نہیں ہو رہی، کسی ہائی پروفائل کسی پرسنالٹی نے بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا، تو اتنی بڑی تعداد میں رینجرز کا ہونا مجھے ایک شاک سا لگا. تو میں نے دروازے پر تعینات کھڑے اسلام آباد پولیس کے ایک جوان سے پوچھا کہ آج رینجرز کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں ہوئے ہیں. تو اس نے بتایا کہ آج ڈیفنس سیکرٹری نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس عطر من اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. تو میں نے سوچا کہ شاید ڈیفنس سیکرٹری وزیر خارجہ کو انہوں نے پیش ہونا ہے. تو اس نے بتایا کہ نہیں، ہمارے جو سیکرٹری دفاع ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہلال میاں نے چیف جسٹس کی عدالت میں پیش ہونا ہے. تو کچھ 10:15 بجے کے قریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کی عدالت میں ایک کیس کی سماعت شروع ہوئی. اور کیس یہ تھا کہ نیشنل پارک کا ایریا جو اسلام آباد کے اندر ہے، کوئی اس پر تجاوزات کے حوالے سے اس کی سماعت ہونا تھی، جس میں کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے تجاوزات قائم کی گئی تھی. اور پچھلی سماعت پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں طلب کیا تھا. جب سماعت شروع ہوئی تو سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر، چیئرمین سی ڈی اے عامر احمد علی بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. سماعت شروع ہوئی تو کمرہ عدالت صحافیوں، میڈیا کے لوگوں، وکلاء اور سول سوسائٹیوں کے نمائندوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. وہاں پر تل درے کی بھی جگہ نہیں تھی، پن ڈراپ سائلنس تھا. جب چیف جسٹس سماعت کر رہے تھے تو رماز دے رہے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو شروع کیا یہ کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے آرم فورسز کے اسلام آباد کے اندر 3 سیکٹر بن چکے ہیں. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رماز تھے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری آرم فورسز کے اسلام آباد کے اندر 3 سیکٹر بن چکے ہیں. آرم فورسز کو متنازع کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا کیوں ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ منال ریسٹورنٹ کو آج ہی فوری طور پر سیل کیا جائے. سیل کر کے کمشنر کھڑے تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ آج اس کو سیل کر کے عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلام آباد میں جو 8,000 ایکڑ پر مشتمل جو ملٹری ڈائریکٹریٹ کی باتیں ہو رہی ہے، یہ بھی غیر قانونی بنایا جا رہا ہے. یہ کس قانون کے تحت بنایا جا رہا ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے. یہ جو ساری زمین ہے، یہ ساری زمین اسلام آباد گورنمنٹ کی ملکیت ہے. تو پچھلی سماعت پر تھوڑا سا آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بتائیں کہ اصل میں یہ کیس ہے کیا. منال ریسٹورنٹ کی انتظامیہ نے سی ڈی اے سے 2006 میں یہ زمین جو ہے، یہ 8,000 کنال زمین، یہ 10 سالوں کے لیے لیز پر لی تھی. 2006 سے لے کر 2016 تک منال ریسٹورنٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ سی ڈی اے کو اس کا کرایہ ادا کرتی رہی. 2016 میں بیچ میں ملٹری نے یہ دعویٰ کر دیا، ملٹری ڈائریکٹریٹ نے، آرم فورسز نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ زمین ہماری ہے. تو منال انتظامیہ 2016 سے لے کر 2021 تک اس کا کرایہ سی ڈی اے کو بھی دیتی رہی اور آرم فورسز کو بھی ادا کرتی رہی. تو منال انتظامیہ اس کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ گئی کہ ہم 2 جگہ پر کرایہ ادا نہیں کر سکتے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اصل میں ملکیت کس کی ہے. جب یہ کیس چلا تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی. اس وقت جو ملٹری آرم فورسز کے وکیل نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ 1910 کے جو قانون ہے، اس قانون کے تحت 8,000 ایکڑ کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ 8,000 ایکڑ جو رقبہ ہے اسلام آباد کے اندر، یہ ملٹری کا ہے. تو اس پر چیف جسٹس نے نماز دیا کہ 1960 کا جو آرڈیننس آیا اس کے مطابق یہ 8,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے یہ نیشنل پارک کا ہو گیا. یہ اسلام آباد کی ملکیت ہے. نیشنل پارک ایک محفوظ شدہ ایریا ہے، یہاں پر کوئی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا. یہ 8,000 ایکڑ کا دعوے دار کہاں سے آ گئے؟ اور 8,000 کنال انہوں نے عدالت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے جو کھڑے تھے آج، انہوں نے پوچھا کہ یہ 8,000 ایکڑ کنال کا جو دعوے دار ہے یہ کون ہے؟ تو وہاں بتایا گیا کہ یہ آرم فورسز کہتی ہے کہ منال جی کے پاس جو رقبہ ہے 8,000 کنال، اس کے دعوے دار آرم فورسز ہیں. تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ 79 کا ایک آرڈیننس آیا تھا، اس کے بعد یہ رقبہ کسی کا نہیں ہے، یہ نیشنل پارک کا ایریا ہے.
یہ عدالت نیشنل پارک کا جو رقبہ ہے، جو ایریا ہے، اس کا تحفظ یہ یقینی بنائے گی۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ کہا کہ نیوی گولف کورس جو کلب بنایا گیا، ایک تو یہاں پر ایک سیلنگ کلب بنایا گیا جو راول جھیل کنارے، ایک یہاں پر ایک نیوی گولف کورس کلب بنایا گیا۔ ایک تو اس کو دونوں کو پچھلی سماعت پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے کو یہ کہا تھا کہ جو نیوی سیلنگ کلب ہے اس کو مسمار کیا جائے، تو آج چیئرمین سی ڈی اے نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہم نے نوٹس دے دیا ہے، اب اس کی کارروائی شروع کی جائے گی سیلنگ کلب کو مسمار کرنے کی۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہی جا کر نیوی گولف کورس کلب جو بنایا گیا ہے نیشنل پارک کے ایریے پر غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہ وائلیٹ کیا گیا قانون کو، اس کو فوری طور پر جا کر سیل کریں اور انکوائری کریں کہ یہ کس قانون کے تحت بنایا گیا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی پوچھا، استفسار کیا کہ یہاں پر ایئر فورس نے بھی کچھ اپنی تجاوزات کی ہوئی ہے، کچھ اپنی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں، کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق بنائی گئی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ 1400 سکوائر میل کا ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام آباد کا جو رقبہ ہے 1400 مربع میل رقبہ، اس 1400 مربع میل رقبے پر آئین اور قانون کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، آئین اور قانون کی کہیں بھی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو، عدالت میں کھڑے سیکرٹری داخلہ کو یہ مخاطب کر کے کہا، سیکرٹری داخلہ صاحب آپ کا کام ہے قانون کو امپلیمنٹیشن کروانے کا، لیکن آپ اس میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت کے اندر اس وقت سیکرٹری انوائرمنٹ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، چیف جسٹس نے سیکرٹری انوائرمنٹ سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نیشنل پارک کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے؟ آپ کا کام صرف، انہوں نے ان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کام صرف درخت لگانا رہ گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا۔ معاون خصوصی امین اسلم نے آج عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا، ملک امین اسلم نے، لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ وہ کووڈ کی وجہ سے انہیں کرونا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تو عدالت نے سختی سے کہا کہ آج ہی مونال ریسٹورنٹ کو سیل کیا جائے اور اس کے ساتھ گولف کورس کلب جو بنایا گیا ہے، نیوی نے بنایا ہے، یہ آئین اور قانون کا وائلیشن ہے، اس کو وائلیٹ کر کے بنایا گیا ہے، اس کو سیل کر کے اس کی انکوائری کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے یہ کہتے ہوئے کہ اس پر شارٹ آرڈر جاری کیا جائے گا، سماعت ملتوی کر دی۔ اپنے اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔